الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاحترام علی سید سلمہ فی الوجود سر اللہ فی کل موجود مقدم سرت الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا مولا ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد حضرات کرام صاحبان علم و ادب، پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، وہ قرآن کہ جس کے بارے میں کہا گیا لا رتبی ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ عزیزو، قرآن وہ کتاب ہے جس کو پڑھنا عبادت ہے، جس کی تلاوت کرنا عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، لہذا اللہ کے کلام کے لیے کہا گیا کہ اس کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا عبادت ہے۔ یہ قرآن صامت ہے، یہ خاموش رہنے والا قرآن ہے، جس کے لیے اللہ نے کہا کہ اس قرآن کی جو تلاوت کرے اس کا لمحہ عبادت میں بسر ہوگا۔ تو اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جب قرآن صامت کو پڑھنا عبادت ہے تو قرآن ناطق کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے۔ اسی لیے کہا گیا کہ رسول نے فرمایا، اللہ نے کہا کہ قرآن پڑھو عبادت ہے، معصوم نے تاکید کی قرآن پڑھو عبادت ہے۔ تو جب رسول نے قرآن پڑھنا عبادت قرار دیا تو قرآن ناطق کے لیے بھی کچھ کہنا چاہیے۔ آگے بڑھ کے رسول فرماتے ہیں النظر وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اور عزیزان محترم، صرف دیکھنا عبادت نہیں ہے، قرآن پڑھنا اس لیے عبادت کہ یہ کلام اللہ ہے۔ علی کو دیکھنا اس لیے عبادت کہ علی ولی اللہ ہے، علی وصی اللہ ہے۔ توجہ رہے عزیزان محترم، وہ قرآن صامت ہے، یہ قرآن ناطق ہے۔ وہ قرآن صامت کا معجزہ ہے کہ اگر قرآن صامت پہاڑ پر نازل ہو جاتا تو پہاڑ ریزے ریزے ہو جاتا۔ یہ قرآن ناطق ہے کہ جب علی کعبے میں پیدا ہوئے تو کعبے نے شگاف ہو کے بتایا۔ وہ قرآن صامت ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ قرآن پڑھتے جاؤ گے تو عبادت ہے۔ مگر میں ایک جملہ کہوں،
یہ قرآن صامت کی فضیلت ہے کہ قرآن پڑھتے جاؤ گے تو عبادت ہے، مگر یہ قرآن ناطق ہے، علی علی کرتے جاؤ تب بھی عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھتے جاؤ تب بھی عبادت ہے، علی کی محبت دل میں رکھو تب بھی عبادت ہے۔ دیکھیں تمہیدی مراحل میں کچھ دیر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس موضوع کا آغاز ہوگا، لیکن تب تک میں اس موضوع کا آغاز نہیں کروں گا جب تک میں مطمئن نہ ہو جاؤں کہ آپ تمام کے تمام سننے کے لیے بے قرار ہو گئے ہیں۔ اگر آپ بیتاب ہیں تو بابا سے بلند سارے مل کے بولے نعرہ حیدری۔ یہ جو درمیان میں خلا ہے یہ پر ہو جائے جب تک میں، دیکھیے میری تمنا تھی، میری آرزو تھی کہ میں اپنے مولا کے چاہنے والوں کی نظر علی کے گھر کے نوکر جناب سلمان کو عرض کروں، جناب فضہ کو پڑھوں، جناب قمبر کو پڑھوں یا جناب ابوذر کو پڑھوں۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے، باتیں بہت زیادہ ہیں، اب میں کیا پڑھوں کیا نہیں پڑھوں یہ اپنے سامعین کو دیکھ کے طے کروں گا۔ جیسا آپ سننا چاہیں گے ویسا علی رضا آپ کو سنا کے جائے گا۔ پوری توجہ رہے عزیزان محترم، یہ گھرانے اہل بیت ہے کہ جس کے در پر آنے والے اگر کسی لائق نہ ہو، جملہ بدل کے کہوں، اس در پہ آنے والا اگر نالائق ہو تو لائق بن کے جاتا ہے۔ یہی تو وجہ تھی۔ چلیے مختصر انداز میں آج چونکہ ایک کنیز کا تذکرہ کرنا ہے، چاہتا ہوں ایک غلام کا بھی تذکرہ کرتا چلوں۔ کم وقت میں بہترین بات آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں کے لیے، علم اضافے کے لیے۔ توجہ رہے، فارس ایران میں ایک جگہ ہے، اس فارس میں موجود ایک گھر کے دروازے پر لکھا ہوا تھا، روز بہان اپنی دنیا سے نکل کر اپنے اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ روز بہان نے دیکھا، تاریخ میں بتایا کہ اس کو پڑھنے کے بعد روز بہان اپنے گھر سے نکلا، اور نکلنے کے بعد اس نے تلاش کیا کہ قریے میں، علاقے میں، شہر میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا کون ہے، معلوم ہوا فلاں راہب ہے۔ راہب کے پاس گیا، 2 سال رہے، زانو ادب طے کیے، علم حاصل کرتا رہا، اس لکھے ہوئے جملے کی تفصیل پوچھتا رہا، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ دروازے پر کیوں لکھا ہے کہ اپنی دنیا سے نکل کر اللہ کی طرف آ جاؤ۔ کوئی راہب نہ بتا پایا، دوسرے کے پاس گیا، وہاں تعلیم حاصل کی، وہاں بھی جواب نہ ملا۔ ایسے ہی کرتے کرتے نہ جانے کتنے عالموں کے پاس گزرتے گزرتے روز بہان مدینے پہنچا، اور مدینے میں ایک ایسی ضعیفہ کے پاس پہنچا کہ جس کے باغ میں روز بہان مزدوری کا کام کرتا تھا۔ اب توجہ رہے، ایک ضعیفہ کے باغ میں مدینے میں روز بہان مزدوری کے کام کرنے لگے۔ ایک دن اسی باغ کی طرف سے رسول اور علی کا گزر ہوا، رسول کی نگاہ روز بہان کے چہرے پر پڑی۔ اب جملہ یاد رکھیے گا، شاید کہ نوجوانوں آپ کے لیے نئی بات ہو، میں پوری محنت سے تاریخ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ جیسے رسول نے دیکھا کہ ایک مزدور ہے جو مزدوری کر رہا ہے، کہا علی اس شخص کو بلا کے لاؤ۔ مولا کائنات گئے، روز بہان قریب آیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے حکم فرمائے کیا بات ہے؟ کہا روز بہان یہ کس کا باغ ہے؟ کہا سرکار یہ ایک ضعیفہ، ایک مومنہ کا باغ ہے جس کی باغ میں میں مزدوری کر کے اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ رسول نے کہا ذرا اس ضعیفہ کو بلاؤ۔ ضعیفہ کو بلایا گیا، رسول نے کہا اے ضعیفہ مجھے یہ غلام خریدنا ہے۔ توجہ، مجھے یہ غلام چاہیے، یہ بتا کہ کتنے پیسے لے گی، قیمت تم طے کرو، غلام ہم خریدیں گے۔ ضعیفہ نے قیمت طے کی،
رسول نے قیمت ادا کی اور اس کے بعد کا روزبان آج سے تم آزاد ہو گئے ہو، اور آزاد کرنے کے بعد رسول نے کہا روزبان آج سے تم غلام نہیں، اب تم آزاد ہو گئے ہو۔ جس دن رسول نے روزبان کو آزاد کیا اسی دن روزبان کا ایک لقب پڑا عتیق الرسول۔ اب تاریخ سننے والے حضرات اگر ایسے خاموش رہیں گے میں کیسے پڑھوں گا عزیزان محترم؟ جیسے ہی رسول نے روزبان کو آزاد کیا روزبان کا لقب ملا عتیق الرسول۔ نہیں پہنچے نا میرے سرکار؟ ارے تاریخ میں ایک مرتبہ اور عتیق کا استعمال ہوا ہے۔ بھائی روزبان کو رسول نے آزاد کیا، لقب ملا عتیق الرسول۔ حسین نے فطرس کو آزاد کیا، لقب ملا عتیق الحسین۔ ذرا سے میرے ساتھ ہو جائیے مجمع۔ بھائی رسول نے روزبان کو آزاد کیا، لقب ملا عتیق الرسول۔ حسین رسول کا آزاد کردہ، ادھر جھولے میں حسین ہے۔ فطرس آیا، پورا واقعہ نہیں پڑھنا، فطرس آیا اور بس کرنے کے بعد واپس پر لے کے اڑا اور یہ کہتا ہوا اڑا مم مثلی، میرے جیسا کون ہے، میرے جیسا کون ہے؟ ہم اس جملے کو سلام سمجھنے والے کی داد دینے پر میں ان کو سلام کروں گا۔ بھائی فطرس اڑتے اڑتے کہتا گیا مم مثلی، میرے جیسا کون ہے، میرے جیسا کون ہے؟ انا عتیق الحسین۔ بھائی یہاں سے لے کر وہاں تک یہاں رسول نے آزاد کیا عتیق الرسول، وہاں حسین نے آزاد کیا عتیق الحسین۔ اور فطرس نے کیا کہا؟ میرے جیسا کون ہے؟ پتا چلا جسے نانا نے آزاد کیا اس کے جیسا صحابی میں کوئی نہیں، جسے حسین نے آزاد کیا اس کے جیسا فرشتوں میں کوئی نہیں سمجھے ابھی انشاءاللہ۔ رسول نے آزاد کیا، کیا لقب ملا؟ عتیق الرسول۔ حسین نے آزاد کیا، کیا لقب ملا؟ عتیق الحسین۔ اب میں جملہ کہوں، ادھر عتیق الرسول ادھر عتیق الحسین۔ نانا نے آزاد کیا عتیق الرسول، نواسے نے آزاد کیا عتیق الحسین۔ ارے اب بھی دنیا والوں سمجھ میں نہیں آتا عتیق الرسول عتیق الحسین، لو ہو گیا نا حسین و منی والا من الحسین۔ سارے مل کے بولے زندہ باد۔ توجہ ہے عزیزان محترم۔ بھائی نانا نے کس کو آزاد کیا؟ روزبہان کو۔ نواسے نے کس کو آزاد کیا؟ فطرس کو۔ اب جملہ سنیں عزیزان محترم، جیسے ہی روزبان کو رسول نے کہا روزبہان آج سے تم آزاد ہو، روزبہان نے رسول کی یہ کرم کو دیکھا، ہاتھوں پہ گر کے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے سرکار مجھے نہیں معلوم آپ کون ہے، مگر آپ کے اس عمل کو دیکھنے کے بعد میرا دل چاہتا ہے کہ جس دین کے ماننے والے آپ ہیں میں اس کا کلمہ پڑھوں۔ رسول نے کہا اچھا روزبہان تم کلمہ پڑھنا چاہتے ہو، جزاک اللہ، سلامت رہو، تم کلمہ پڑھنا چاہتے ہو۔ اور اس کے بعد رسول نے کہا روزبہان ٹھیک ہے، جب تم نے یہ کہہ دیا ہے کہ تم دین اسلام پر آنے والے ہو، تم اس کے رسول کو ماننے والے ہو، تم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو، تو یاد رکھو یہ رسول بھی تمہیں ایک قیمتی تحفہ دے رہا ہے، اسے سنبھال کے رکھنا۔ روزبہان نے کہا مولا کیا تحفہ ہے؟ کہ روزبہان یاد رکھو اس در پہ جو بھی آتا ہے کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ روزبہان آج تک تم روزبہان تھے مگر آج سے سلمان کہہ رہو گے۔
ایک سوچنے کی بات ہے. اللہ نے اہل بیت کے اچھا یہ بتایا گیا کہ کسی بھی اولاد کے نام رکھنے کا حق اس کے باپ کو ہے. ماں کو بھی حق نہیں ملا کہ وہ اپنی اولاد کا نام رکھے. کہا اگر تمہارے یہاں اولاد پیدا ہو تو اپنی اولاد کا نام رکھنے کا حق باپ کو ہے. لیکن کچھ شخصیتیں ایسی ہیں جن کے نام رکھنے کا حق اللہ نے ان کے والد کو بھی نہیں دیا. بھائی رسول کے نام رکھنے کا حق جناب عبداللہ کو نہیں ملا، اللہ نے خود رکھا. مولا کائنات کے نام رکھنے کا حق جناب ابو طالب کو نہیں ملا، اللہ نے خود رکھا. شہزادی کے نام رکھنے کا حق اللہ نے رسول کو نہیں دیا، اللہ نے خود رکھا. حسنین کے نام رکھنے کا حق مولا کائنات کو نہیں ملا، اللہ نے خود رکھا. تو عزیزان محترم جبکہ دستور یہ ہے کہ بتایا یہ گیا شریعت میں کہ ہر اولاد کا نام اس کے باپ کو رکھنا چاہیے، اس کے والد کو رکھنا چاہیے. اے پروردگار جب تو نے یہ قانون بنایا تھا کہ جو جس کا بیٹا ہو اس کا باپ اس کا نام رکھے، تو نے اہل بیت کے نام کیوں رکھے، ان کے والد کو یہ حق کیوں نہیں دیا؟ کہ یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں جو جس کے نطفے سے ہوگا اس کا نام وہ رکھے، جو جس کے نور سے ہوگا اس کا نام وہ رکھے. یہ ہمارے نور سے بن ہوئے، لہذا ان کے نام رکھنے کا حق اللہ کو ہے. اچھا تو یہ دستور بنایا گیا میرے سرکار کہ نام رکھنے کا حق باپ کو دیا گیا. اب آئیے میں رسول خدا کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں کیا، جبکہ شریعت نے یہ بتایا تاکید کی کہ اولاد کا نام صرف باپ کو رکھنا چاہیے، باپ کو حق ہے کہ وہ نام رکھے. یا رسول اللہ آپ نے سلمان کا نام کیوں رکھا؟ توجہ ہے عزیزوں، آپ نے سلمان کا نام کیوں رکھا جبکہ دستور یہ ہے کہ نام رکھنے کا حق اس کے باپ کو ہے؟ آپ نے سلمان کا نام کیوں رکھا؟ کیا یاد رکھو رسول بولتا وہی ہے جو اللہ بولتا ہے، رسول وہی بولتا ہے جو وہی ہوتی ہے. کہ میں نے نہیں رکھا، اللہ نے رکھا. کیوں رکھا؟ کیا تمہیں نہیں معلوم؟ اسے پتا تھا ایک وقت آئے گا جب رسول کہیں گے سلمان و منا اہل بیت میں سے ہیں. اللہ نے یہ بھی گوارا نہ کیا جو ان میں سے ہو جائے اس کا نام بھی کوئی اور نہیں رکھے. یہی وجہ تھی میرے سرکار. توجہ ہے نا. ایک غلام جناب سلمان، ایک کنیز جناب فضہ. ایک مرتبہ عظمت شہزادی فضہ پر بلند ترین صلوات پڑھیں. ایک صلوات ایسی کہ پڑھنے کو طبیعت چاہے، بآواز بلند کسی بھی. اب جملے سننے والے حضرات بیٹھے ہیں، میں جملے آپ کے حوالے کروں گا، چاہے آہستہ سے کروں یا زور سے کروں. آپ کو سننا ویسے یہ ہے جو اس جملے کا حق ہے. توجہ رہے. کسی ملا کو، کسی بھی مولوی کو، کسی بھی عالم کو، کسی بھی خطیب کو، کسی بھی مفکر کو، کسی بھی مفتی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ فضہ کو تائی کہہ کے بلائے. نہیں غور فرمایا میرے سرکار، آپ نے غور ہی نہیں فرمایا. جناب فضہ کے فضائل سنتے ہیں نا تو اس انداز سے سنے جس انداز سے علی رضا پڑھ رہا ہے. کسی بھی مولوی کو یہ حق نہیں، کسی بھی عالم کو یہ حق نہیں، کسی بھی دنیا کے بڑے سے بڑے مفتی کو یہ حق نہیں ہے کہ
فضہ کہتے ہیں جناب فضہ حبش کی رہنے والی تھی، حبش سے آئی تھی. میں کتابیں پڑھ کے آ رہا ہوں، 2 روایتیں ہیں اس بارے میں. شہزادی کے آنے کے بارے میں اختلاف ہے. بعض مورخین کہتے ہیں کہ جناب فضہ حبش افریقہ سے آئی تھی. بعض مورخین کہتے ہیں کہ جناب فضہ ہندوستان سے گئی تھی. بھئی کتاب میرے پاس موجود ہے. بعض مورخین کہتے ہیں ہندوستان سے جناب فضہ گئی تھی. لیکن مشہور زمانہ یہ ہے کہ جناب فضہ حبش سے چلی. پورا واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، تاریخ سننے والے پڑھنے والے حضرات یہاں تشریف فرمائیں. واقعہ کیا ہے؟ کل میں نے ایک جملہ آپ کے حوالے کیا تھا نا، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو بلانے کے بعد فضہ کہتی ہیں فضہ ابھی کنیز نہیں ہے. اب کوئی کنیز نہ سوچے. ایک ملکہ فضہ نے تمام رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو بلان کے کہا میں اپنی، اب جملہ سنیں گے، فضہ نے تمام لوگوں کو بلا کے کہا میں اپنے روحانی علاج کے لیے مدینے جا رہی ہوں. چاہنے والوں نے ہاتھوں کو جوڑ دیا. شہزادی آپ تو ملکہ ہیں، آپ کی تو حکومت ہے، آپ کے تو رعایا یہاں موجود ہیں، آپ جو کہہ دیں گی وہ ہوگا. آپ تو ملکہ ہیں، آپ مدینے کیوں جا رہی ہیں؟ کہا سنا نہیں، روحانی علاج کے لیے جا رہی ہوں. کہ شہزادی آپ حکم کریں، کون سا ایسا حکیم ہے مدینے میں، ہم یہاں بلا لیں گے. جملے سے فائدہ اٹھانے والوں اس جملے کی قدر کر لیجئے گا میرے نوجوانوں. یہاں سے لے کر یہاں تک، وہاں تک جتنے افراد بیٹھے ہیں توجہ رہے. جیسے ہی ایک نے کہا شہزادی آپ ملکہ ہیں، مجھے بتائے تو صحیح کون ایسا حکیم ہے جس کے پاس آپ مدینے جا رہی ہیں، ہم اسے یہاں بلا لیں گے. آپ تو ملکہ ہے، وہ یہاں دوڑا ہوا آ جائے گا. دولت کا لالچ دیں گے، وہ یہاں دوڑا ہوا آ جائے گا. حکومت کی لالچ دیں گے، وہ یہاں دوڑا ہوا آ جائے گا. شہزادی نے جیسے ہی سنا کہا خاموش ہو جا، تجھے نہیں معلوم میں اس کے یہاں جا رہی ہوں جس کے دروازے پر کائنات کا رسول خود جاتا ہے. اور دیکھ کے کہتے ہیں شہزادی پھر اس تخت کا کیا ہوگا، اس حکومت کا کیا ہوگا، اس سلطنت کا کیا ہوگا. کا سوال تو اچھا ہے مگر سوال ہے دربار کا، اور دربار کا سوال دربار میں حل ہوگا. کل دربار میں آنا، دربار میں جواب دوں گی. دوسرے دن دربار سجا ہوا تھا، تخت رکھا ہوا تھا، رعایا بھی جمع تھی، چاہنے والے بھی جمع تھے، رشتہ دار بھی جمع تھے، عزیز و اقارب بھی جمع تھے، شہزادی فضہ کے ماننے والے بھی جمع تھے. بھرے دربار میں سب نے کہا شہزادی آپ جا رہی ہیں، اس تخت کا کیا ہوگا. اب مجھے نہیں معلوم، میں جملہ اتنا بڑا ہے عزیزان محترم، اگر ہر ایک بندے نے اپنی زبان کھول کے ہاتھوں کو اٹھا کے بھی داد دینا، اس جملے کی جزا نہیں ہو سکتی، اس جملے کی ادا ہو ہی نہیں سکتی. ہوا کیا، جیسے ہی سب نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا شہزادی آپ چلی جائیں گی، پھر اس سلطنت کا کیا ہوگا، اس تخت کا کیا ہوگا، اس وقت کا کیا ہوگا، اس سلطنت کا کیا ہوگا. ایک مرتبہ بھرے دربار میں شہزادی فضہ نے کہا تو دیکھ. شہزادی نے اپنے پیروں کی جوتیاں اتاری، تخت پہ رکھ کے کہا اگر اس زمانے میں کوئی اس سے بڑھ کے
اگر تمہارے زمانے میں کوئی اس سے بڑھ کے حاکم آ جائے تب اسے بٹھا دینا. اللہ اکبر. اس جملے سے کون لطف لے گا میرے سرکار مجھے نہیں معلوم. شہزادی نے کہا اگر اس جوتی سے بہتر کوئی حکمران آ جائے اسے بٹھا دینا, جوتی ہٹا دینا. اللہ اکبر. اس زمانے میں فضہ کی جوتی سے افضل کوئی نہ. ارے علی اور رسول سے برابری کرنے والوں فضہ کی جوتی کے برابر نہیں, علی کی برابری کر رہے ہو. تاریخ ہے عزیزوں, نہ جانے کتنے دنوں تک جوتی وہیں رکھی رہی. ارے جس فضہ کے بعد فضہ کی جوتیاں حکومت کرے ان کی رعایا یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول جیسے ہو گئے, ہم علی جیسے ہو گئے. یاد رکھو پورا دربار سناٹا چھایا ہوا تھا. شہزادی نے کہا میں مدینے جا رہی ہوں. بھرے دربار میں سب نے کہا ٹھیک ہے شہزادی آپ جیسا بہتر سمجھے. رعایا بھی راضی ہو گئی, چاہنے والے بھی راضی ہو گئے, مگر اسی دربار میں وزیروں میں سے ایک وزیر کھڑا ہو گیا. جملہ یاد ہے نا؟ ایک وزیر کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کے کہتا ہے شہزادی آپ مدینے جا رہی ہیں, مگر میں یہ جانتا ہوں کہ بادشاہ بغیر کسی وجہ کے سفر نہیں کرتے. آپ جا کیوں رہی ہیں مجھے وجہ بتائیں. ایک مرتبہ شہزادی نے وزیر کو دیکھا, اچھا تو یہ بتاؤ بادشاہ سفر کرتے کیوں ہیں. اب اس وزیر کا جملہ سنیں گے, بادشاہ سفر کرتے کیوں ہیں. وزیر نے کہا بادشاہ سفر اس لیے کرتے ہیں تاکہ وسعت حکومت ہو, حکومت وسیع کرنے کے لیے, حکومت پھیلانے کے لیے, بادشاہ حکومت پھیلانے کے لیے بادشاہ سفر کرتے ہیں. کہا یاد رکھو بات صحیح ہے, جواب تمہارا بالکل صحیح ہے, مگر ایک مرتبہ اس نے شہزادی نے کہا ٹھیک ہے تم کہتے ہو نا بادشاہوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے, وہ جب بھی سفر کرتے ہیں تو مقصد ہوتا ہے وسعت حکومت, وسعت سلطنت, حکومت پھیلانے کے لیے, سلطنت پھیلانے کے لیے. صلوات محمد والے محمد. آواز بلند بار دیگر نعرے صلوات پڑھیں. تم نے کہا نا کہ جب بھی کوئی بادشاہ سفر کرتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے وسعت سلطنت, حکومت پھیلانے کے لیے, سلطنت پھیلانے کے لیے. ایک مرتبہ کہا ایسے ہی سمجھ لو فضہ کی بھی یہی مرضی ہے, فضہ اپنی حکومت پھیلانے کے لیے جا رہی ہے. وزیر کے بات سمجھ میں نہ آئی, اب جملے پہ توجہ, وزیر کے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ شہزادی بادشاہ اگر سفر کرتے ہیں حکومت پھیلانے کے لیے تو وہ حکومت ایسے ہی نہیں پھیلتی بلکہ بادشاہ کو جنگ کرنی پڑتی ہے, بادشاہ کو لڑائی کرنی پڑتی ہے. کہ کیوں لڑائی کرتے ہیں؟ کہ زمین کی حکومت کے لیے. کہ عقل کے اندر یہی تو بتانا چاہتی ہوں, ارے جنگ سے زمین کی حکومت ملتی ہے. حصہ کو زمینی حکومت نہیں چاہیے, آسمانی حکومت کے لیے جا رہی ہے. اس نے کہا اچھا آپ کو ہو کیا گیا ہے, اب تک زمین پر حکومت کرتی تھی, کہیں ایسا تو نہیں ہوا
کہ آپ کا دماغ آسمان پہ چلا گیا. توجہ رہے عزیزوں. اب جملہ سنیے گا, میں سارے مولائیوں کے حوالے, یہ یہاں سے لے کے وہاں تک مولا کے نوکر بیٹھے ہیں اور مولا کے در کے کنیز کی فضیلت آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جیسے ہی فضا نے جملہ کہا, وزیر کا چہرہ بدلا اور بدل کے کہتا ہے, اے فضا یہ کیسی بات ہے, اب تک تو آپ کی حکومت زمین پر تھی, یہ آسمانی حکومت کیسے ہو جائے گی؟ زمین پہ رہ کے آسمانی حکومت, زمین پہ رہ کے آسمانی حکومت, زمین پہ رہ کے آسمانی حکومت. فضا نے اس کے انداز کو دیکھا, کہا خاموش ہو جا, آج کے کچھ دنوں بعد جب میں مدینے چلی جاؤں آ کے دیکھ لینا, زمین کا کوئی سلمان بغیر پوچھے آ نہیں سکتا, آسمان کا کوئی رضوان بغیر اجازت. تو تعریف پڑے ہیں وہ تو میرے ساتھ بولے میرے میری آواز ساتھ نہیں دے رہی, مگر مجھے ان مولا کے چاہنے والوں کا ساتھ چاہیے. پوری توجہ, یقین نہ ہو کچھ دن بعد آ کر دیکھنا, بغیر میرے اجازت زمین کا سلمان گھر میں آ نہیں سکتا, آسمان کا رضوان گھر میں آ نہیں سکتا. اللہ اکبر. فضا اس بی بی کا نام ہے جو زمین پہ رہ کے آسمان پہ حکومت کرے. مثال پیش کروں تب جملے پہ یقین ہوگا. جب شہزادی فضا شہزادی کونین کے گھر میں خادمہ بن کر آئی, توجہ رہے, اب تاریخ نے لکھا کہ جناب فضا ملکہ دو جہاں کے گھر میں برتن دھل رہی تھی. اللہ اکبر. برتن دھل رہی تھی, ایک عورت آئی اور آن کے ایک مرتبہ فضا کو غور سے دیکھا, کہا فضا تم تو حبش کی شہزادی تھی, تم تو حبش کی شہزادی تھی, تم یہاں برتن کیوں دھل رہی ہو؟ تم نے ساری حکومتوں کو برطرف کر کے یہاں اس گھر میں برتن دھلنا اپنا مقدر کیوں سمجھا؟ ایک مرتبہ فضا نے چہرہ اٹھایا, اس کے چہرے کو دیکھ کے کہتی ہے, تم نے میرا برتن دھلنا دیکھا, یہ نہیں دیکھا کس کا گھر ہے. یہ مت دیکھو برتن دھل رہی ہے, یہ دیکھو کہ برتن کس کا ہے, برتن کس کے گھر کا ہے. یہی تو ہے عزیزو, تاریخ نے لکھا سورہ طہر 30 آیتوں کی کا سورہ, جس میں 6 آیتیں شہزادی فضا کی مدح میں نازل ہوئی ہیں. یہ معرفت والے حضرات یہاں تشریف فرمائے, یہ جملے معرفت بھرے ہیں عزیزان محترم. واقعہ لکھا سورہ طہر جا کے پڑھیے گا, تفسیر پڑھیے گا, انشاءاللہ آپ کو جناب فضا کیا وہ مرتبہ معلوم ہوگا کہ فضا ایسا لگ رہا تھا کہ فضا خاکی نہیں ہے, نوری ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فضا نوری تھی, مگر فضا کے کچھ کرامات ایسے ہیں جن کو دیکھنے کے بعد لوگ دھوکہ کھا جائیں. اب سنیں گے عزیزو, قرآن نے بتایا حسنین کی طبیعت خراب تھی, گھر والوں نے منتیں مانی روزے رکھنے کی, 3 روزے رکھے گئے. وہی سورہ طہر اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے, یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں یتیموں کو, مسکینوں کو, اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں. پہلے دن گھر والوں نے روزہ رکھا, کس نے رکھا؟ علی, فاطمہ, حسن و حسین,
فضہ، سب نے روزے رکھے، پہلا دن فاقہ، گھر میں کھانے کو نہیں، مزدوری کر کے میرا مولا جو لے کر آیا، بڑی مشکل سے جو کی روٹیاں بنی۔ جیسے ہی افطار کا وقت ہوا، ایک سائل نے دروازہ کھٹکھٹایا، جیسے دروازہ کھٹکھٹایا فضہ نے دروازہ کھولا، کہا سائل ہے، اگر ایک روٹی ہو تو دے دو، اگر روٹی ہو تو دے دو، میں بھوکا ہوں، روٹی ہو تو دے دو۔ فضہ نے روٹی دی، جب فضہ نے دی، فاطمہ نے دی، فاطمہ نے دی، بیٹوں نے دی، جب سب نے دے دی۔ دوسرے دن ایسے ہی ہوا، دوسرے دن بھی ساری روٹیاں فرشتے لے گئے، تیسرے دن بھی ساری روٹیاں فرشتے لے گئے۔ جب ساری روٹیاں فرشتے لے گئے، تینوں دن اہل بیت کے اس انداز کو اور اہل بیت کے ساتھ ساتھ فضہ کے اس انداز کو دیکھنے کے بعد جب اللہ نے یہ دیکھا، کہا میری محبت میں انہوں نے اتنی قربانی دی۔ اللہ نے قرآن میں قصیدہ پڑھا، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ اس کے بعد عزیزان محترم تاریخ نے بتایا کہ جب جبریل آئے، فرشتے بن کر، سائل بن کر فرشتے آئے، یتیم بن کر آئے، اسیر بن کر آئے، مسکین بن کر آئے، تینوں دن انہوں نے روٹی کھلائی، لیکن فرشتوں کی بات چیت فضہ سے ہوئی۔ فضہ نے روٹی دی، فضہ سے بات چیت ہوئی۔ اب کیا ہوا؟ ایک مرتبہ جیسے ہی فرشتوں کو روٹیاں ملی، فرشتوں نے شہزادی کا شکریہ ادا کیا۔ اب قرآن کی آیت ہے عزیزان محترم، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آیت ذہن میں نہیں ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ شہزادی نے کہا ہم اس کی محبت میں لے نطعمو منکم لوجہ اللہ، ہم کھانا کھلاتے ہیں اللہ کے چہرے کے لیے، وجہ اللہ کے لیے۔ اور اس کے بعد کہا کہ نہ ہمیں تمہاری جزا کی ضرورت ہے، نہ ہمیں تمہارے شکریہ کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ جب فرشتوں کو روٹیاں ملی، سارے فرشتوں نے شکریہ ادا کیا، آپ کا شکریہ، آپ کا شکریہ۔ لیکن عزیزوں اس وقت شہزادی نے کہا نہ ہمیں تمہاری جزا کی ضرورت، نہ ہمیں تمہاری شکریہ کی ضرورت۔ ایک مرتبہ اللہ نے فضہ کے اس انداز کو دیکھا، اللہ نے کچھ آیتوں کے بعد ایک آیت نازل ہوئی کہ فضہ تیرے اس کارنامے کو دیکھنے کے بعد اور تمہارے سامنے فرشتوں نے شکریہ ادا کیا، لیکن تمہارا یہ جواب تھا نہ مجھے جزا چاہیے، نہ مجھے شکریہ چاہیے۔ فضہ یاد رکھو، جبریل تمہارے شکریہ کے ادا کے لائق نہیں، یہ اللہ تمہارا خود شکریہ ادا کرتا۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَسَعْيُكُمْ عَلَى مَشْكُورًا، اللہ تمہارا مشکور ہے، اللہ نے شکریہ ادا کیا ہے۔ عزیزوں توجہ، شہزادی جناب فضہ، اس ذات کا نام، ایک مرتبہ رسول خدا گھر میں بیٹھے تھے، فضہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا فضہ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ اب ایک کنیز کی بات ہے عزیزوں، یہ غلام محسوس نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ جیسے رسول نے بلا کے کہا فضہ میرے گھر میں آنے کے بعد تمہیں کیسا لگ رہا ہے؟ ایک مرتبہ فضہ نے کہا یا رسول اللہ، یا خاتم النبیین، اے نبیوں کے وارث، یہ فضہ کیا جواب دے گی؟ اس فضہ کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے، ساری سلطنت ایک طرف، مگر فضہ کے لیے اتنا کافی ہے فخر کرنے کے لیے کہ جسے ایک وقت میں حسنین ماں کہے، علی بہن کہے، رسول بیٹی کہے، اس فضہ کی کیا عظمت ہوگی کہ یا رسول اللہ میرے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب صبح سو کے اٹھتی ہوں تو جنت کے جوانوں کے سردار مجھے ماں کہہ کے سلام کرتے ہیں۔ نہیں بہت فرمایا میرے سرکار۔ شہزادی نے کیا کہا؟ میرے لیے فخر کی بات یہی ہے کہ میں جب بھی رات کو سو کے صبح اٹھتی ہوں تو اٹھتے ہی حسنین مجھے اماں کہہ کے سلام کرتے ہیں۔
सलाम पर तो गौर करो। अरे जिसे जन्नत के जवान सलामती की दुआ दे दे। और क्या कहने जनाब फिजा की अजमत के। एक दिन अब ये अपनी मजलिस का सबसे बेहतरीन जुमला मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। पूरी तवज्जो चाहूंगा दीज़ाने मोहतरम, बात समझ आए जरूर बोलिएगा, जुमला रायगाना होना चाहिए। फिजा फातिमा के घर में कपड़ा धुलने में मसरूफ थी कि दरवाजे पे सलमान का गुजर हुआ। सलमान ने आवाज महसूस की, फिजा की आवाज आ रही है। कहा फिजा क्या कर रही हो, जरा इधर आओ। कहा सलमान अभी नहीं आ सकती। भाई सलमान अभी नहीं आ सकती। कहा फिजा सलमान बुला रहा है, आ जाओ। कहा फिजा ने कहा ना सलमान अभी फिजा नहीं आ सकती। कहा तुम्हें मालूम है सलमान कौन है? कहा मुझे मालूम है सलमान कौन है। कहा तुम्हें नहीं मालूम, मालूम होता तो तुम आ जाती। क्या कर रही हो? कहा मैं इबादत कर रही हूँ। जुमले सुनने वाले हज़रात, कहा इबादत कर रही हो? ये कौन सी इबादत है? इबादत भी हो रही है, मुझसे बात भी कर रही हो। कहा मैं इबादत कर रही हूँ। कहा क्या कर रही हो? कहा मैं हसनैन के कपड़े धुल रही हूँ। हसनैन के कपड़े धुल रही। कहा फिजा इधर आओ। कहा मैं नहीं आ सकती। कहा तुम्हें मालूम है सलमान कौन है? कहा सलमान वो है जो मिन्ना के तख्त पर बैठा हुआ है। जो सलमानो मिन्ना अहलल बैत का मिज़दाक है, वो सलमान बुला रहा है। कहा सलमान कैसी बात करता है, तुम्हारी फजीलत ये है कि तुम अहले बैत में से हो, हिस्सा बैत में से है। मैंने कहा ना मेरे सरकार, ये जुमले सुनने वाले हज़रात तुम्हें तवज्जो चाहूंगा। तुम अहले बैत में से हो, मैं बैत में से हूँ। एक मर्तबा सलमान ने कहा फिजा ऐसी बात है ज्यादा फख्र ना करो, इसलिए कि मैंने अली की ज़ियारत की है, मैंने हसनैन जैसे चेहरे की ज़ियारत की है, मैंने रसूल जैसे चेहरे की ज़ियारत की है। अल्लाह जाने जुमले को कौन समझेगा। आज सारी दुनिया ये तय न कर पाई फिजा अफजल या सलमान अफजल, फिजा अफजल या सलमान अफजल। सलमान ने कहा मैंने अली की ज़ियारत की, रसूल की ज़ियारत की, हसनैन की ज़ियारत की। फिजा ने कहा सलमान बस ना, अरे मैंने अली की ज़ियारत की, हसनैन की ज़ियारत की, रसूल की ज़ियारत की। शहज़ादी है अल्लाह जाने कौन मेरे साथ। अरे मैं क्या बोले जुमला पसंद आ जाए। मेरे शौकत चाचा हैदर भाई को एक मरतबा मिलजुल के आप इस जुमले के बाद उनकी सलामती के लिए सारे मिलके नारे लगाएंगे, इसलिए कि इन्होंने मुझे यहाँ पढ़वाया है और आपके सामने इन्होंने हमें पढ़वाने का शरफ दिया है। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। ये हमारे लिए जरिया बने। अब तवज्जो रहे, सलमान और फिजा में मुकालमा हो रहा था, दोनों अपने अपने फख्र मुबाहात पेश कर रहे थे। मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। एक मरतबा सलमान ने कहा ए फिजा तुम्हें मालूम है रसूल ने मेरे लिए कहा कि सलमान तुम मिन्ना अहले बैत हो, तुम अहले बैत में से हो, लिहाजा मैं जन्नती हो गया, मैं जन्नती हो गया। फिजा ने कहा सलमान तू जन्नत बाद में जाएगा। फिजा ने
اپنی مجلس کا سب سے بڑا جملہ جس کا میں نے آغاز کر دیا ہے، پوری توجہ، ایک بھی ذہن اگر ایک لمحے کے لیے بھٹک گیا میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، میرے طرف متوجہ رہنا۔ جیسے رسول نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک مرتبہ فضہ نے سلمان کی طرف دیکھا، کہا سلمان تم اپنے جنتی ہونے پر فخر کرتے ہو، ذرا میرے قریب آؤ، اس لیے کہ یہ معرفت کا جملہ ہے۔ سلمان قریب آئے، کہ سلمان تمہیں پتا ہے فضہ حسنین سے پہلے جنت میں جائے گی۔ کسی کا ذہن بھٹک جائے کچھ دیر کے لیے اپنے عقیدے کو سنبھال کے رکھیے گا، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ سلمان نے فضہ کو دیکھا، فضہ کیسی بات کر رہی ہے، جنت کے جوانوں سے پہلے جائے گی۔ سلمان ذرا اور قریب آ، حسنین نہیں، میں تو علی سے بھی پہلے جاؤں گا۔ مجھے نہیں معلوم، میں جتنی طاقت سے پڑھوں گا اتنی طاقت سے آپ کو دعوت دعا سے نوازنی ہے۔ ایک مرتبہ سلمان نے فضہ کو دیکھا، فضہ دماغ درست ہے نہیں، کیسی بات کر رہی ہے، علی سے پہلے جنت میں جائے گی۔ سلمان علی ہی نہیں رسول سے بھی پہلے۔ ابھی جملہ سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ، ہر ایک بندہ بولے گا، سمجھ آ جائے تو ضرور بولیے گا۔ سلمان نے کہا فضہ لگتا ہے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، تجھے کیا لگتا ہے علی نے شہزادی نے تجھے منہ لگا لیا، تو نے اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھنے لگی، کہتی ہے حسنین سے پہلے جنت میں جائے گی، علی سے پہلے جنت میں جائے گی، رسول سے پہلے جنت میں جائے گی۔ میں تیری شکایت کروں گا، میں تیری شکایت کروں گا۔ فضہ مسکرائی، جا ذرا رسول سے پوچھ تو صحیح۔ پوری توجہ، سلمان پورے خیز میں دوڑتے ہوئے مسجد نبوی میں گئے، ہاتھوں کو جوڑا، رسول نے دیکھا سلمان پریشان نظر آ رہے۔ سلمان پریشانی کیوں ہے؟ کہا یا رسول اللہ غضب ہو گیا، آج تو قیامت آنے والی ہے، کیا ہو گیا؟ کہ فضہ کہتی ہے کہ میں حسنین سے پہلے جنت میں جاؤں گی، میں علی سے پہلے جنت میں جاؤں گی، میں آپ سے پہلے جنت میں جاؤں گی۔ یا رسول اللہ مجھے اس کا فیصلہ چاہیے، مجھے اس کا فیصلہ چاہیے، آئیں میرے ساتھ آئیں۔ ایک مرتبہ سلمان نے علی کو اپنے ساتھ لیا، کہا رسول کو اپنے ساتھ لیا، کہ یا رسول اللہ علی کہاں ہے؟ کہا علی سے کیا مطلب؟ کہا نہیں آج فیصلہ ہونا ہے۔ علی کو بلایا، حسنین کو بلایا، ساتھ میں لے کر فاطمہ کے گھر پہ آئے، کہا یا رسول اللہ فضہ کہہ رہی تھی کہ وہ آپ سے پہلے جنت میں جائے گی، حسنین سے پہلے جنت میں جائے گی، اور آپ سے پہلے جنت میں جائے گی۔ علی رسول نے فضہ کی طرف دیکھا، فضہ سلمان صحیح کہہ رہا ہے۔ مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، قسم خدا کی میرے سرکار جملہ اتنا بڑا ہے، پسند آ جائے میری ماں کے حق میں دعا کیجئے گا، پوری محنت کر کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں عزیزان محترم۔ ایک مرتبہ رسول نے کہا فضہ پھر سلمان صحیح کہہ رہا ہے۔ ایک مرتبہ فضہ نے ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑ کے کہا یا رسول اللہ صرف حسنین نہیں، صرف علی نہیں، صرف آپ نہیں، فاطمہ سے بھی پہلے فاطمہ سے بھی پہلے۔ سلمان کا چہرہ بگڑا، رسول
کہا تھا واہ 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 اولو شخص یدخل الجنت، سب سے پہلا جنت میں جانے والا ابنتی فاطمہ علی ناقۃ من نور، اور اس کے بعد کہا جنت میں سب سے پہلا جانے والا میری بیٹی فاطمہ ہوگی جو ایک نورانی ناطے پر بیٹھی ہوگی اور جس کی مہار فضہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ اللہ اکبر، فضہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ جیسے ہی فضہ نے کہا یا رسول اللہ فیصلہ آپ کریں، مہار جس کے ہاتھ میں ہو وہ آگے ہوتا ہے یا پیچھے؟ یہ ہے جناب فضہ۔ اب جملہ سنیں گے عزیزوں، چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ معرفت کی باتیں علی رضا کر رہا ہے، سمجھ آ جائے تو معرفت کے تبرک کو اپنے ذہنوں میں اپنے دلوں میں جگہ دے دیجئے گا، شاید آپ کا مقدر سنور جائے، اس لیے کہ مقدر سنوارنے والے کا ذکر ہو رہا ہے۔ قائم صادق عالم محمد کے دروازے پر ایک شخص آیا اور آن کے کہتا ہے اے امام، شہزادی مریم کا نام اللہ نے قرآن میں رکھا، آپ کی جدہ کا نام قرآن میں نہیں۔ جیسے ہی میرے امام نے یہ سنا، ایک مرتبہ امام کے نورانی چہرے پر جلال آیا اور جلال بھرے انداز میں میرے مولا نے اس کے جسم پہ ایک زوردار ہاتھ مارا۔ جیسے ہی ہاتھ مارا اس شخص کی چیخ نکل پڑی، لیکن راوی کہتا ہے، تاریخ لکھنے والا کہتا ہے کہ جیسے ہی وہ شخص چیخا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے سرکار پہاڑوں کا وزن برداشت کرنا میرے لیے آسان تھا، مگر ید اللہ کو برداشت کرنا میرے لیے آسان نہیں ہے۔ خدا کی قسم اگر میری زبان پر آپ کے جد علی کا نام نہ آتا میں ہلاک ہو جاتا۔ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ جلالت بھرے انداز میں امام مخاطب ہوئے کہتے تو کہتا ہے کہ مریم کا نام قرآن میں ہے، میری جدہ کا نام قرآن میں نہیں، میں تمہارے لیے آسان کر رہا ہوں، مریم کا مقابلہ میری جدہ سے نہ کرنا، اگر مریم کا مقابلہ کرنا ہے تو میرے جدہ کے کنیز فضہ سے کرو۔ نہیں میرے سرکار کا میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں، ارے ہماری جدہ کے کنیز فضہ کو حسنین نے ماں کہہ کے یاد کیا، مریم کو کبھی جدہ نہیں کہا۔ یہ میری جدہ کے کنیز فضہ کی عظمت ہے۔ ایک مرتبہ شخص نے امام کو دیکھا، کہا اچھا کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آتا مریم کی فضیلت کیا ہے، فضہ کی فضیلت کیا ہے؟ اب امام ششم کی زبانی جناب فضہ کی فضیلت آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم پوری توجہ رہے اس جملے پر، خاص طور سے نوجوانوں سے مجھے داد چاہیے اور جوان بزرگوں سے مجھے دعائیں چاہیے۔ ایک مرتبہ امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو کہتا ہے مریم کا نام قرآن میں آیا، آپ کی جدہ فاطمہ کا نام قرآن میں نہیں آیا، لہذا مریم افضل ہے اور فاطمہ مفضول ہو گئی، اس لیے کہ مریم کا نام قرآن میں ہے اور فاطمہ کا نام قرآن میں نہیں ہے۔ مجھے اتنا پتا کہ مریم نے کس کو پالا، مریم نے کتنے معصوم کو پالا، کہ مریم نے ایک معصوم کو پالا، کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آیا؟ مریم نے ایک معصوم کو پالا، پھر
وہ ایک معصوم عیسیٰ تھے، فضہ نے جس کو پالا وہ دو معصوم حسن و حسین تھے. اور اللہ جانے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں عزیزان محترم، ایک مرتبہ یہ جملہ ایمان کریں، یہ جملہ اس خطیب کا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں ارے تمہیں سمجھ میں نہیں آیا، مریم نے عیسیٰ کو پالا، فضہ نے حسنین کو پالا. ارے مریم نے عیسیٰ کو پالا، فضہ نے جس کو پالا اسی کی ایک اولاد ہوگی. آگے اولاد مہدی ہوگی، پیچھے عیسیٰ. کیا کہنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اسی فضہ کے پالنے والے بچے کی اولاد آگے ہوگی، تمہارا عیسیٰ پیچھے ہوگا. کیا کہنے قسم خدا کی. شہزادی جناب فضہ، عظمت اتنی ہے نا، اگر آپ اندازہ کریں شاید معرفت میں اضافہ ہو. جناب فضہ کے علم کا معیار یہ تھا کہ آپ علم کیمیا میں ماہر تھیں. جانتی ہیں جب شہزادی فضہ نے دیکھا کہ علی کے گھر میں فاقہ کشی ہو رہی ہے، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں، جناب فضہ گھر سے باہر گئی، لوہے کے ذرات اٹھائے، تانبے کو ایک ساتھ کیا اور علم کیمیا کے ذریعے سے اس کو چاندی بنا کر ایک مرتبہ علی کے پاس آئے اور ہدیہ کیا. سرکار مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. بھائی شہزادی تھی نا، بادشاہت کر کے آئی تھی. ایک مرتبہ فضہ نے کہا مولا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا کہ حسنین بھوکے ہیں اور گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، لہٰذا میں یہ لے کر آئی. علی نے فضہ کو دیکھا، خوش ہوئے، مگر ایک جملہ کا فضہ تم یہ چاندی بنا کر لائی ہو، مگر اگر تم ذرا سا اس تانبے کو اور پگھلا دیتی یہ چاندی کی قیمت اور بڑھ جاتی. فضہ نے تعجب سے دیکھا کہ سرکار کیا آپ بھی اس علم سے ماہر ہیں؟ علی نے کہا فضہ صرف علی نہیں، میرا حسین بھی ماہر ہے. اور ایک مرتبہ فضہ کو دیکھ کے میرے علی نے کہا فضہ ذرا اس مٹی کے ڈھیر کو دیکھو. علی نے اس مٹی کے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا، فضہ چاندی بنا کر لائی، علی نے اشارے سے سونا بنا دیا. اس کے بعد مولا نے کہا فضہ ہم اہل بیت اس لیے نہیں آئے، ہمارا کام تبلیغ دین ہے، ہمارا کام علوم اہل بیت کو پہنچانا ہے. بے شمار بہت سے واقعات ہیں عزیزو جناب فضہ کی عظمت کے حوالے سے. جناب فضہ واقعاً وہ مکالمہ میرے پاس موجود ہے، اب وقت نہیں ہے کہ میں وہ مکالمہ پیش کروں. آپ نے سنا ہے نا کہ جناب فضہ قرآن سے باتیں کیا کرتی تھی. جناب فضہ کو لقب ملا متکلم القرآن، قرآن سے باتیں کرنے والی. 20 سالوں تک جناب فضہ نے صرف اور صرف قرآن سے جواب دیا ہے. پورا مکالمہ میرے پاس موجود ہے، صرف میں ان آیات کو یاد نہیں کر سکتا، کم وقت تھا میں یاد نہیں کر سکا، اس لیے میں پیش نہیں کر پا رہا ہوں. انشاءاللہ کبھی اور وقت رہا، موقع رہا تو میں آپ کے حوالے وہ شہزادی فضہ کا مکالمہ پیش کروں گا جو ایک سے راستے چلتے ہوئے ایک سے ملاقات ہوئی اور اس سے سوال و جواب ہوئے. جیسے جیسے سوال کرتا گیا فضہ قرآن کی آیتوں سے جواب دیتی گئی. جس در پہ کنیزی کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن سے باتیں کرنے لگے، اس کے گھر والے کیسے ہوں گے، ان کے گھر والوں کے علم کا کیا معیار ہوگا. ہاں عزیزو جناب فضہ بعض روایتوں میں آپ کا نام میمونہ ملتا ہے، میمونہ پہلے نام تھا، پھر رسول خدا نے آپ کا نام فضہ رکھا. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جنگ خیبر کے بعد آپ شہزادی کے گھر میں تشریف لائیں اور پھر وہ خادمہ کا شرف آپ کو ملا. اور اس کے بعد ایک جملہ اور، یہ آخری جملہ ہے،
اور یہی ربط مصائب بھی ہے۔ ایک مرتبہ رسول السلام نے جناب فضہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا فضہ تیری 3 دعائیں جو مانگنا ہے مانگ لے۔ یہ رسول کہہ رہا ہے تیری 3 دعائیں میری طرف سے قبول، میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ ایک رسول کہہ رہا فضہ تجھے جو مانگنا ہے مانگ، تیری کنیزی کے صدقے میں تیری 3 دعائیں تیرا رسول ضامن ہے، دعا قبول۔ فضہ نے رسول کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا جو فضہ سلطنت چھوڑ کے آئی اسے کسی اور چیز کی تمنا ہوگی، بس میری تمنا یہی ہے کہ میں ہمیشہ ہمیشہ شہزادی کی کنیز بن کے رہوں اور میری اتنی عمر دے دے کہ میں حسنین کی خدمت کرتی رہوں۔ یہی وجہ تھی عزیزوں، شہزادی کونین کے بعد شہزادی رخصت ہو گئی، علی رخصت ہو گئے، حسن رخصت ہو گئے، حسین رخصت ہو گئے، ابھی تک فضہ ساتھ ہیں۔ اللہ جانے کیسی کنیزی تھی جناب فضہ کی۔ روایت کے جملے، اس وقت تقریباً 70-74 سال کی جناب فضہ تھی جب کربلا میں فضہ نے اپنے آخری وعدے کو وفا کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب فضہ کربلا کے واقعے کے بعد شہزادی زینب کی شہادت کے بعد وہ فضہ جس نے اپنا مقصد پنجتن کی خدمت کرنا رکھا تھا، جب آخری شہزادی زینب اس دنیا سے چلی گئی، فضہ نے آہوزاری کرتے کرتے فضہ اس دار فانی سے کوچ کر کے چلی گئی، اس لیے کہ اب کون رہا جس کی خدمت کی جائے۔ ہاں عزیزو، فضہ وہ خادمہ تھی جو ناموس رسول کی حفاظت کرنے والی۔ عزیزو سنیں گے، عباس اس غازی کا نام ہے جو امام حسین کے لشکر کے علمدار تھے، مگر سنیں کہ علمدار کہتے ہیں لشکر کے آگے آگے رہنے والے کو۔ آئیے میں آپ کو ایک منظر دکھاؤں، ایک اور علمدار آپ کو دکھاؤں۔ کربلا میں علمدار کا نام عباس تھا اور دربار شام و کوفہ میں علمدار کا نام فضہ تھا۔ اللہ جانے کون کون اس منظر تک پہنچا، کون ہوئے گا، کون ماتم کرے گا۔ فضہ شہزادی کو گھیرے ہوئے دربار میں کھڑی تھی، دشمنوں کی نظر میری شہزادی تک نہ پہنچ پائے۔ ہاں عزیزارو، بھرے دربار میں یزید ملعون توہین ناموس رسالت کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ یزید کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ علی کی بیٹی زینب بھی ہے جس کے پردے کا بڑا خیال تھا، ایک مرتبہ کہا میں زینب کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جیسے یہ کہا گیا فضہ سامنے کھڑی تھی۔ ہاں عزیزارو سنیں گے، ایک مرتبہ یزید نے کہا مجھے زینب کو دیکھنا، فضہ سامنے سے ہٹ جاؤ۔ فضہ نے کہا جب تک فضہ زندہ رہے گی فضہ یہاں سے ہٹ نہیں سکتی۔ عزیزارو ظالم ظلم کرتے رہے کہ ایک مرتبہ فضہ نے کیا دیکھا، یزید کے دائیں بائیں جانب تو حبشی ننگی تلوار لے کے کھڑے تھے۔ فضہ نے حبشیوں کو دیکھا، اے حبشیوں جوان، تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا؟ تمہاری شہزادی یہاں کھڑی ہے، یزید بے ادبی کر رہا ہے، تم دیکھ رہے ہو تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا؟ عزیزو روایت بتاتی ہے کہ حبشیوں نے تلوار نکال دی، کہا یزید خبردار یہ میری شہزادی ہے،
اللہ جانے اس شہزادی کے لفظ پہ کون روئے گا. ایک کنیز کے لیے کہا جا رہا ہے. حبش کے لوگ کہتے ہیں وہ یہ خبردار یزید فضہ میری شہزادی ہے, مجھے گوارا نہیں کہ ان کی شان میں گستاخی کی جائے. ارے کیا قیامت گزری ہوگی. فضہ نے کہا ارے تمہیں کیا ہو گیا, تمہیں اپنی شہزادی کا اتنا خیال. ہائے میری شہزادی زینب, میری شہزادی زینب بے مقنا و چادر کوفہ و شام میں پھرائی گئی. بازاروں ایک جملہ دو جملے اور سن لیجئے, اس لیے کہ میں ایک منظر کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. سنیں گے. یزید کی ایک بیوی تھی جس کا نام تھا ہند. آپ نے سنا ہوگا نا عزیزانو. روایت کہتی ہے کہ جب ساری بیویاں قید خانے میں تھیں, ایک مرتبہ ہند نے کہا کہ ہمیں ان قیدیوں سے ملنا ہے. عزیزانو ایک بادشاہ کی بیوی ہے. ہند آئی, اتنے احتشام کے ساتھ لایا گیا, پردے کا باقاعدہ خیال تھا, اس لیے کہ بادشاہ کی زوجہ آ رہی ہے. بازاروں جیسے ہی آئی, ایک مرتبہ ہند کے لیے ایک کرسی لائی گئی. ہند کرسی پر بیٹھی. بیٹھنے کے بعد اللہ جانے اس جملے پر کون روئے گا, کس کے دل تک یہ جملہ اتر جائے. جیسے ہی ایک مرتبہ ہند بیٹھی اور بیٹھنے کے بعد قیدیوں کی طرف نظریں پھرانا شروع کیا. اس نے کیا دیکھا, ایک قیدی ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, سر کو جھکائے بیٹھا ہے. نظریں آگے بڑھیں, کیا دیکھا, ایک بیوی ہے جو بالوں کا پردہ کیے ہوئے زمین پہ بیٹھ کے بس ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین کہہ رہی ہے. بدر جیسے ہی ہند نے اس کی زبان سے نکلے ہوئے ہائے حسین کو سنا, ہند تڑپ کے کہتی ہے اے قیدی, ارے تیرا حسین سے کیا واسطہ ہے. بدر سنیں گے, ہند مولا حسین سے محبت رکھنے والی تھی. کیا تو حسین کو کیسے جانتی ہے؟ تو ایک مرتبہ اس ہند نے, اس قیدی نے کہا تو حسین کو کیسے جانتی ہے؟ کہ تجھے نہیں معلوم, حسین میرا آقا ہے, حسین میرا مولا ہے, حسین تو میرا شہزادہ ہے, میری شہزادی فاطمہ کا بیٹا ہے, تو حسین کو کیسے جانتی ہے؟ بازار ایک مرتبہ جیسے شہزادی زینب نے یہ سنا کہ ہند نے کہا حسین میرا آقا ہے, شہزادی زینب نے کہا اچھا تو حسین کو جانتی ہے, حسین کے گھر میں کسی اور کو بھی جانتی ہے. سنیں گے تو میرا دل پھٹ جائے گا سننے کے بعد. حسین کے گھر میں کسی اور کو بھی جانتی ہے. ہند نے کہا ہاں کیوں نہیں, ارے میں نے اس گھر میں 55 میں جا کے قرآن پڑھنا سیکھا ہے. ارے حسین کی بہن زینب جنہوں نے مجھے قرآن سکھایا. بازاروں جیسے ہی ہند کی زبان سے زینب یہ جملہ سنا کہ ہند نے کہا ارے زینب کا نام نہ لو, یا محرم لو, نہ محرم بھی کھڑے ہیں, میری شہزادی کا نام مت لو. بازاروں زینب تڑپ گئی, کہے ہند کیا تو اپنی زینب کو پہچان لے گی؟ اللہ جانے احساس کیجیے گا ذرا. ہند نے کہا ارے قیدی کیسی بات کرتی ہے, ارے میں کیسے نہیں پہچانوں گی, میں نے اپنی شہزادی سے قرآن پڑھنا سیکھا ہے, میں نے اپنا بچپنا ان کے گھر میں گزارا ہے, میں کیسے نہیں پہچانوں گی. اتنا سننا تھا, زینب نے بالوں کو ہٹایا, ارے یہ زینب حسین کی بہن قیدی بن کر, ارے تیرے دربار میں قیدی بن کے آئی. میرا حسین مارا گیا, میرا اکبر مارا گیا, میری چادریں چھین لی گئی, میرے خیمے جلا دیے.
انا لله وانا الیہ راجعون رزق القضاء رسول اللہ اللہ تجھے واسطہ ہے چاہتا معصومین کا حبیب نے مظاہر کی ظریفی کا واسطہ امام حسین کی غربت کا واسطہ مولا کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی ہیں بالخصوص یہاں جتنے بھی حاضرین ناظرین شرکا ہیں ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا بار الہ ان سب کے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کی مغفرت فرما بار الہ علی اکبر علیہ السلام کی جوانی کا واسطہ بی صغرا کبرا کا واسطہ مولا کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی ہیں بالخصوص تمام جوان نوجوان بہن بھائیوں کو راہ راست پر رہنے نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرما بار الہ علی اکبر علیہ السلام کی کمزوری کا واسطہ بی بی سکینہ کے بے بسی کا واسطہ مولا کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی ہیں بالخصوص تمام بچے بچیوں کو اپنے والدین کا مطیع و فرما بردار بنا بار الہ ہم سب میں مولا کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی ہیں ان میں یا آپ کے اس خوجہ جماعت میں یا یہاں جتنے بھی حاضرین ہیں ان سب میں جو بھی حضرات بیمار ہیں کسی بھی وجہ سے علیل ہیں پروردگار عابد بیمار کے بیماری کے صدقے میں جناب صغرا کے بیماری کے صدقے میں ان سب کو جلد از جلد شفائے کلی عنایت فرما بار الہ ہم سب کو توفیق عنایت فرما آج شب جہلم ہے پوری دنیا کے عزادار کربلا جہلم منانے گئے پروردگار ہمیں توفیق عطا کر کہ اگلے سال انشاءاللہ روز اربعین ہم کربلا کی زمین پر ہوں پروردگار ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے ناصران میں شمار فرما ماتم حسین